جن کو سورج سر پر کھڑا ہو تو اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہوتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا جیسے تم سورج اور چاند کو دیکھتی ہو فقط وَكَذَلِكَ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ۔ تو ان متواتر حدیثوں کو جو بخاری مسلم ہے ان کی کیا تعویل کرو گے؟ یہاں کوئی بی بی تو نہیں ہے، کیونکہ بی بی تو نہیں کوئی۔ اچھا، بعض باتیں سمجھانے کی ہوتی ہیں۔ ہمارے استاد محترم تھے مولانا سخی شاہ صاحب، ہم نے نور الایضاح کے 2 صدق ان سے پڑھے تھے سن 1924-25 میں۔ اس زمانے میں خاکساری جماعت بڑی تھی، خاکسار مشرقی بڑے، ایک سرفرا مولوی فاضل دیوبند خاکساری ہو، مولوی ہو خدا کرے مولوی کا سر نہ پھرے، یہ راستے سے ہٹ جائے تو یہ شام سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آخر مولوی ہوتا ہے تو یہ دعا کرے کہ مولوی کو غلط راستے پر نہ جائے۔ اور میں نصیحت کے طور پر کہتا ہوں کہ الحق مع الجمہور، کسی معاملے میں جمہور کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو مجموعی حیثیت سے گمراہی پر نہیں کرے، حق مل جائے۔ اکیلے دکیلے آدمی کی رائے لیں گے تو ٹھوکریں کھائیں۔ بالکل خیر، اس مولوی صاحب نے جو خاکساری تھا اس نے ایک بات کی تعویل، مولانا نے ایک بات پیش کی، اس نے مولوی تھا تعویل کر دی۔ مولانا نے پشتوں میں کہا استا مور و غیم ہوا، تیری ماں کو چودوں۔ اب سنگین گالی ہے، لوگ حیران کتنے بڑے عالم ہیں اور یہ ایسے سلسلے میں اتنی کھلی گالی نکالتی۔ مولانا نے فرما دیکھو مولوی صاحب نے تعویل کی، میرا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ مر جائے، اس کی ماں بیوہ ہو جائے، بیوہ ہونے کے بعد اس کی عدت گزر جائے، عدت کے بعد میرے ساتھ نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد یہ میں کروں، میری مراد یعنی میں تعویل کرتا ہوں جیسے مولوی صاحب نے تعویل کہ میری مراد یہ ہے کہ اس کا باپ مر جائے، اس کی ماں بیوہ ہو جائے، بیوہ ہونے کے بعد شرعی طور پر عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد میرے ساتھ نکاح ہو، نکاح ہونے کے بعد یہ کاروائی، میری مراد یہ ہے۔ اب تعویلیں تو یہاں تک بھی جائیں گی نا، تعویل کہاں تک چلے گی؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دعوات ابدیت میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ یوپی میں ایک بڑا رئیس آدمی تھا محبوب الحباس، بے ربطی باتیں کہتا تھا بڑا آدمی، لوگ اس کی مجلس میں آتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کی باتوں میں جوڑ نہیں ہوتا، کوئی اپنے پاس فاضل رکھ دے، کوئی فاضل کہ آپ کی باتوں کا ربط جوڑ بیان کر دے گا۔ امیر آدمی تو اس نے ایک ملازم رکھ لیا۔ ایک دفعہ اس امیر نے ایک یہ بات ہانکی کہ میں جنگل میں گیا اور میں نے جنگل میں وہاں دیکھا تو ایک ہرن تھا اور میں نے تیر مارا تو اس ہرن کے ماتھے پر بھی لگا اور پاؤں پر بھی لگا۔ اب ہرن کا ماتھا کہاں ہے، پاؤں کہاں ہے؟ تیر ایک ہی ہے۔ وہ مؤول کہنے لگا ہاں جی اس وقت ہرن جو تھا وہ اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے ماتھے کو کھجلا رہا ہوگا۔ ہاں ہرن جو تھا وہ اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے ماتھے کو کھجلا رہا ہوگا اور تیر دونوں پر۔ بھائی تعویلوں سے کیا بات، خدا بچائے تعویل، دین میں کبھی تعویل نہ۔
جمہور کے ساتھ ان کا دامن نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار حق ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث متواتر سے ثابت ہے، اجماع امت ہے۔ خیر، تو بات دور چلی گئی۔ فرما کچھ چہرے اس دن ہوں گے باسرہ، اداس ہوں گے اور پریشان ہوں گے، یقین کر لیں گے کہ ان کے ساتھ کی جائے گی فاقرہ۔ یہ دیکھیے فقرے کا لفظ مشہور ہے، فقرہ کا معنی ایک حصہ کلمے کا، یہ اصل میں فقار زہر سے لیا۔ فقار یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، تو ریڑھ کی ہڈی جو جہاں گردن سے نیچے دم گزے تک جاتی ہے، جہاں سمجھ آئی، تو اس کو کہتے ہیں فقار و زہر۔ ایک ایک کنکریٹ کو کہتے ہیں فقرہ پن۔ تو معنی یہ ہے کہ یقین کر لیں گے کہ ان کے ساتھ ایسی کارروائی کی جائے گی کہ ریڑھ کی ہڈی کو توڑا جائے گا، فقار زہر۔ اب کمر توڑ لازمی معنی کر دیتے، خبردار۔ تراقی ترکوت ان کی جمع، ترکوا کا معنی یہ ہنسلی کی ہڈی ہے۔ جس وقت روح پہنچ جائے گی یہاں کو، کہنے والے کہیں گے ہے کوئی راہ دم کرنے والا، اور وہ یقین کر لے گا مرنے والا کہ اب جدائی ہے، اور پنڈلی سے چپٹ جائے۔ بعض دفعہ جان نکلتی ہے تو پنڈلی سے جوں گلتی۔ الی رب کا یوم ذل المساق، مصدر میمی بھی قرار دیا گیا ہے چلنا، اور ظرف بھی قرار دیا گیا چلنے کی جگہ۔ بس نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، اور لیکن اس نے تکذیب کی اور اعراض کیا، پھر گیا طرف اپنی آل کے یتمتا، اکڑتا ہوا۔ اولا لکا فولا، خرابی ہے تیرے لیے پس خرابی، پھر خرابی تیرے لیے پس خرابی۔ کیا خیال کرتے ہیں انسان اس کا کہ چھوڑ دیا جائے گا محمل؟ کیا نہیں تھا نطفہ منی کا جو ٹپکائی دی، پھر تھا لوٹڑا، پس پیدا کیا اللہ نے، پس درست کیا، پس کیے اس منی سے زوجین، ذکر اور انثى۔ کیا یہ قادر نہیں اس پر کہ مردوں کو زندہ کرے؟ بلا وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ اس مجرم نے نہ تو اس نے حق کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، کیونکہ عبادات میں نماز صرف ہے، ولکن کذب عن التصدیق عن الایمان وتولی عن العمل، حق سے اور ایمان کی تکذیب کی اور عمل سے نماز وغیرہ سے اعراض کیا، پھر اپنے آل کی طرف گیا۔ تمتی کے معنی ہوتے انگڑائی لینا، انگڑائی کا یہ معنی جو اس کو تمتی کہتے ہیں، انگڑائی لینا۔ آپ اپنی بولی میں کیا کہتے اس کو؟ ہاں 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 آلس، اس کو یعنی اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ آلس، انگڑائی لینا۔ اپنے گھر کی طرف گیا انگڑائی لیتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، تو اولا لکا فولا، ہلاکت تیرے لیے، پھر ہلاکت، پھر ہلاکت، پھر ہلاکت۔ کیا انسان خیال کرتے ہیں کہ اس کو مومل چھوڑا جائے گا؟ کوئی اس پر فرائض نہ ہوں گے، عقیدے نہ ہوں گے، اخلاق نہ ہوں گے؟ اپنی حقیقت کو دیکھے، منی سے تو پیدا ہوا، رب نے مرد عورتوں کو پیدا کیا، کیا یہ رب قادر نہیں کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے؟ بلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل عطا، تحقیق سے آ چکا انسان پر ایک وقت زمانے کا، نہ تھا وہ کوئی شے مذکور قابل ذکر، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے امشاجن جو ملا ہوا ہے، ہم نبتلیے پلٹتے اس کو، بس کیا ہم نے اس کو سمیع بصیر، بے شک ہم نے اس کو ہدایت دی راستے کی، یا شکر گزار ہوگا اور یا ناشکری کرے گا۔ بے شک ہم نے تیار کیے کافروں کے لیے سلاسلہ، زنجیریں اور توق اور شعلہ زن آگ، بے شک نیز پیئیں گے پیالے سے جس کی ملاوٹ ہوگی کافور سے۔ وہ کافور کیا ہے؟ چشمہ ہے جہاں سے پیئیں گے اللہ کے نیک بندے، بہا کے لے جائیں گے اس چشمے کو، بہا کے لے جانا، پورا کرتے ہیں نظر اور خوف کرتے ہیں اس دن سے جس کی شر مستطیر بکھری ہوئی ہوگی، پھیلی ہوئی، اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ کہتے ہیں انما نطعمکم، پختہ بات ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم نہیں ارادہ کرتے تم سے بدلے کا،
اور نہ شکری کا۔ بے شک ہم خوف کرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے ابوسا جو ترش روح ہوگا، کم تریرا بہت ہی زیادہ سخت ترش روح، بس اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا اس دن کی شر سے، ولقاہم اور دے گا ان کو نظرتن و سرورا، اور بدلہ دے گا ان کو ان کے صبر کی وجہ سے جنت اور ریشمی لباس کا۔ تکیہ لگائے ہوں گے جنات میں آرام کرسیوں پر، نہیں دیکھیں گے اس میں سورج اور نہ ٹھنڈک، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر سائے ان کے، اور پس کیے جائیں گے ان کے لیے پھل ان کے تذلیلا پس کیے جانے، اور پھیرے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے، اور آب خورے ہوں گے شیشوں کے، شیشے ہوں گے چاندی کے، اندازہ لگا رکھا ہوگا انہوں نے اکواب کا ایک اندازہ، اور پلائے جائیں گے وہاں پیالہ، ملاوٹ ہوگی زنجبیل سے، زنجبیل چشمہ ہے جس میں اس کا نام رکھا گیا سلسبیل، اور پھریں گے ان کے پاس بچے مخلد، جب دیکھے گا تو ان کو خیال کرے گا ان کو موتی بکھرے گے، اور جب دیکھے گا تو وہاں تو دیکھے گا نعمت اور ملک بڑا، اوپر ان کے کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے سبز اور گاڑے ریشم کے، اور پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، اور پلائے گا ان کو رب ان کا شرابن طہورا، پینے کی چیز پاکیزہ، بے شک یہ ہے بدلہ تمہارا اور ہے تمہاری کوشش مشکورہ قدر کی گئی۔ ربط تفسیر سب الغایات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں تھا کیا انسان خیال کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا سدن مومن بیکار، اس پر کوئی پابندیاں نہ ہوں گی؟ آگے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے راستے کی اس کو ہدایت دی، اب یا شکریہ کرے گا یا نہ شکری کرے گا تو مومن نہیں، اس کے ذمہ کچھ پڑائے گا۔ نام اس کا سورۃ الدہر۔ حل عطا تفسیر ابو سعود وغیرہ میں ہے کہ حل کے معنی ہیں قد کے قد، اور تفسیر کبیر میں اسی مقام پر ہے اتفقوا، سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ حل ہا ہونا بمعنی قد، اور اسی طرح آگے صورت آئے گی حل عطا کا حدیث الغاشیہ، وہاں بھی حل بمعنی قد کے، تو تفسیر کبیر میں اتفقوا مفسرین کے اتفاق ہے کہ حل اس مقام پر استفہامی یعنی بمعنی قد کی، تحقیق آ چکا انسان پر ہے زمانے کا ایک حصہ، وہ کوئی شے بھی نہ تھا، پیدا ہونے سے پہلے انسان کیا تھا؟ ہم نے انسان کو نطفے سے پہلے امشاج، مشیج ان کی جمع، مشیج کا معنی مرد اور عورت کا ملا ہوا، کچھ اس کا ہوتا ہے کچھ اس کا ہوتا ہے، ہم اس کو پلٹتے ہیں، پہلے نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر بوٹی، پھر انسان، پھر وہ وقت آتا ہے کہ ہم نے اس کو سمیع بصیر، ہم نے اس کو راستے کی ہدایت دی، اب وہ شکریہ ادا کرے یا ناشکری کرے، لیکن ناشکری کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے انا اعتدنا للکافرین سلاسل، وہ سلسلہ تو ان کے لفظ کا لا پڑھ چکے ہیں، زنجیریں، اتکڑیاں، بیڑیاں، اغلال غل بھی پڑ چکے ہیں، ٹوک ہوں گے گردن میں، اور شولہ زن آگ۔ اب نیکوں کا کیا ہوگا جو شکر گزار ہوں گے؟ ابرار گزر چکے جمع برن اور بارن، بر بھی مفرد ہے بار بھی مفرد ہے، نیک لوگ پیئیں گے پیالہ جس کی ملاوٹ ہوگی کافور، کافور کے کیا معنی؟ عینن بدل ہے اس کا، چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ اس کافور چشمے سے پیئیں گے، باقیوں کو اس چشمے کا پانی ملا کر کے پلائیں گے، جو عامت المومنین ہوں گے ان کو ملا کر، اور اللہ کے نیک بندے مقرب اسی سے پیئیں گے، وہ بہا کے لے جائیں گے جہاں لے جانا چاہیں۔ وہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ ہاتھ میں سونے کی لاٹھی ہوگی، جدھر کوئی اشارہ کریں گے وہ پانی صاف صاف چلتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے بندے، ان کی علامات کیا ہیں؟ یوفون بالنذر، نظر مانی ہے تو اس کو پورا کریں، اور کیا؟ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر مستطیر بکھری ہوئی ہوگی، پھیلی ہوئی، اور کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے اعلیٰ حب ہی،
ہی کی ضمیر اللہ کی طرف بھی لوٹائے گی. عباد اللہ میں لفظ مضاف ہے اعلیٰ حب اللہ، اور ہی کی ضمیر طعام کی طرف ہے کہ باوجود اس کے کچھ کھانے کے خود بھی شوق رکھتے ہیں لیکن مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھلاتے. مسکین کی تعریف آپ سن چکے، جو صاحب نصاب نہ ہو، یتیم جس کا باپ نہ ہو. یہ لکھا ہے علماء عربیت نے کہ انسانوں میں یتیم اس کو کہتے من لا ابا لہو، جس کا باپ نہ ہو. حیوانوں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں نہ ہو. اور غیر جاندار چیزوں میں یتیم اس کو کہتے کہ جس کی نظیر نہ ہو. درۃ یتیمۃ موتی بے نظیر. اچھا فرمایا کہتے کہ ہم اس سے یہ ثابت ہوا کہ قیدی وہ حق میں ہو یا ناحق، مجرم ہو یا غیر مجرم، اس کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں، ثواب ملے گا. قاتل بھی ہو، ڈاکو بھی ہو قیدی، تو قیدی کو کھلانے کا مسئلہ یہاں سے ثابت ہے. تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ کھلانے میں ثواب ہے، باقی سزا اپنی بات کو بھگتے گا جو عدالت فیصلہ کرے گی، جو خدا سے ہو. کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تو ان سے بدلہ بھی نہیں چاہتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے. ہم خوف کرتے اپنے رب سے اس دن کا عبوس. گویا دن کو ایک شخص سے تشبیہ، شخص کے لیے ترش روئی ثابت کی. قمطریرہ کے معنی اور زیادہ سخت ترش روئی. تو آدمی جب بگڑا ہو تو چہرہ اس کا ترش رو ہو، اور زیادہ ترش رو ہو تو اس سے گھبراہٹ آ، کوئی آدمی اس سے گفتگو نہیں کر سکتا. تو اس دن کو تشبیہ دی. اللہ اس دن کی شر سے بچائے گا، دے گا ان کو نظرتن و سرورا. بخاری کتاب و تفسیر میں ہے کہ نظرتن فی الوجہ و سرور فی القلب. دل میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ سرور کہلاتی ہے، اور چہرے پر جو اس خوشی کے آثار نظر آتے ہیں وہ نظرتن کہلاتے ہیں. فرق سمجھ آ گیا کہ چہرے پر خوشی کے آثار حشاش بشاش ہوگا اور دل میں تو سرور ہی ہوگا. بدلہ دے گا ان کے صبر کی وجہ سے جنت حریر. آرام کرسیوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، نہ سورج ہوگا نہ زمہریر. جن لوگوں نے یہ کہا کہ جنت میں سورج نہیں، ان کی دلیل یہ نہیں، ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی. دوسرے حضرات کہتے نہیں ہوگا، لیکن یہاں سورج سے مراد ہے اس کی حرارت، جو تپش ہے نا وہ نہ. وہ کہتے ہیں آگے ہے ودانیت علیہم ظلالھا، ان درختوں کے جنت کے سائے ان پر جھکے ہوں گے. تو سائے تو تبھی ہوں گے نا کہ سورج ہوگا. وہ اس لفظ سے استدلال کرتے ہیں. تو نفی اس کی اس وصف کی ہے جو تکلیف دی ہے، یعنی تمازت حرارت وہ نہ ہو. اور پس کیے جائیں گے اس کے پھل تسبیح، یعنی کوئی بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، کھڑا ہے تو اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں، لیٹا ہوا تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود اشارہ کرے گا سب سامنے. ان پر برتن پیش کیے جائیں گے چاندی کے، آپ کھورے ہوں گے. کانت قواری، قارورت ان کی جمع شیشے، اور شیشے چاندی کے ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کا مٹیریل اور مادہ تو ہوگا چاندی کا، لیکن صفائی ایسی ہوگی جیسے شیشے میں اندر کی چیز بار بار کے اندر نظر آتی. یعنی اب چاندی دنیا کی چاندی جو اندر کی چیز تو نہیں نظر آ سکتی، وہ جنت کی چاندی ہوگی کہ مادہ ہوگا اس کا چاندی کا اور وصف ہوگی شیشے کی کہ اندر کی چیز بار بار کے اندر نظر. اندازہ لگا رکھا ہوگا ان اقواب کا، ان آنیہ کا اندازہ لگانا. یعنی کوئی آدمی کہے گا مجھے پانی پلاؤ، تو وہ جہاں جو خادم ہوں گے نا، تو وہ حصہ بقدر جسہ، حصہ بقدر، وہ ایسے انداز سے پیالہ بھر کے لائیں گے، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. ان کو ایسا تجربہ ہوگا، مشاق ہوگی، اور پلائے جائیں گے پیالہ. اس کی ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی. زنجبیل کے لفظی معنی ہوتے ہیں سونڈ. یہ سونڈ ہوتی ہے نا، سونڈ، یہ ادرک جس کا کچا مادہ ادرک ہے. آج بھی سونڈ کی بوتلیں ہاضمے کے لیے، بدہضمی ہو جائے تو سونڈ کی بوتل پیتے ہیں. ہاں، تو وہاں جو زنجبیل ہے وہ چشمہ ہوگا، اس کو سلسبیل بھی کہتے ہیں. وہ چشمے کا نام سلسبیل بھی ہے. شدیدۃ الجریہ،
تیزی سے چلنے والا، اور اس کو زنجبیل بھی کہتے ہیں، اور اس سے پلائے جائیں گے اور پھریں گے بچے مخلد۔ جب دیکھا کہ ان بچوں کو ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی، کوئی موتی کی طرح ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور جب دیکھے گا وہاں دیکھے گا نعمت اور بڑا ملک، یعنی اتنا وسیع ملک ہے کہ جنت سے زیادہ وسعت کہاں ہے۔ عالیہ ہیں یہ ان کے اوپر ہوں گے کپڑے باریک ریشم کے سبز اور گاڑے۔ دنیا میں بھی انسانوں کے مزاج مختلف، گرمی کا زمانہ ہو بعض باریک لباس پہنتے اور بعض موٹا لباس پہنتے ہیں، اور عربی سبز رنگ کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، پہلے ذهب کے لفظ آپ پڑھ چکے، سونے کے، رب پلائے گا شراب پاکی کا، وہ پانی ہوگا، شہد ہوگا، دودھ ہوگا، والا حاضر کیا، یہ ہے تمہارا بدلہ، تمہاری کوشش کی قدر کی۔ بے شک ہم نے اتارا تجھ پر قرآن کو، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، بس صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے، اور نہ اطاعت کر ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے سے، اور ذکر کر اپنے رب کا نام بکراتن پہلے پیر اور پچھلے پیر، اور رات کو سجدہ کر اس کے لیے، اور تسبیح بیان کر اس کی لیلن طویلہ لمبی رات۔ بے شک یہ لوگ پسند کرتے ہیں العاجلہ جلدی کے گھر کو، اور چھوڑتے اپنی آگے اس دن کو جو ثقیل ہے۔ ہم نے پیدا کی ان کو اور مضبوط کی ہم نے اسرہم بند ان کے بند، اور جب ہم چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسوں کو بدل دینا۔ بے شک یہ قرآن کی آیات تذکرہ ہے، پر جو شخص چاہتا ہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، اور بھی تم چاہتے مگر یہ کہ رب چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علیم حکیم، داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں، اور ظالموں کے لیے اللہ نے تیار کیا عذاب علیم۔ ربط آج ہی آپ نے پڑھا، یہ پڑھا کہ انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دی۔ اب وہ کتاب جو ہدایت دینے والی ہے قرآن پاک، اس کا ذکر ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو جو ہادی بھی ہے، رہنمائی بھی کرتی ہے، اس کو تجھ پر تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا، اپنے رب کے حکم کے لیے تو صبر کر، یہ آپ کو مفتری مجنون جو کہتے ہیں، اور نہ اطاعت کر ان میں سے کسی کافر یا گناہگار۔ یہاں آپ کو تمام تفسیروں میں یہ شان نزول ملے گا۔ مکہ مکرمہ میں ایک کافر تھا عتبہ ابن ربیعہ، اور دوسرا ولید ابن مغیرہ، جس کا بارہا نام آپ سن چکے، دونوں دوست ہوتے ہیں۔ یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا اُزَوِّجُکَ ابنتی بغیر مہر، بغیر مہر کے میں تجھے لڑکی کا رشتہ دیتا ہوں۔ یہ باتیں چھوڑ دی، نہ بیان قرآن، نہ بیان کر توحید، نہ بیان کر دیا۔ اور ولید ابن مغیرہ نے کہا میں اتنا مال تجھے دوں گا کہ تیری نسلیں کھاتی رہیں۔ یہ انہوں نے پیشکش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ اس کی سنے نہ اس کی سنے۔ یہ دونوں کے نام انشاءاللہ جلالین تک میں آپ کو ملیں گے۔ ہیں جلالین استاد؟ ہاں ہاں ہاں، ایک نے تفصیلی روایت میں، ایک نے کہا لڑکی کا نکاح کر کے دوں گا تو بات۔ اب یہاں اشکال ہے، اس اشکال کو سمجھے۔ اشکال یہ ہے کہ حرف او تو احد الامرین کے لیے آتا ہے، حرف او احد الامرین کے لیے آتا ہے، تو اس سے یہ ہوا کہ آسم کی اطاعت نہ کر یا کپور کی نہ کر، تو ایک ہی نہ کرنی، ایک ہی کر۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں صاحب کشاف، بیضاوی اور حضرات، جواب یہ دیتے ہیں کہ جب ہو یہ اس بات میں
اس بات میں ہو تو احد الامرین کے لیے ہوتا ہے موجبہ جزیہ، اور جب یہ سلب میں ہو تو اس سے سالبہ کلیہ مراد ہوتا ہے، دونوں کی نفی ہو۔ اس بات میں ہو تو احد الامرین کے لیے ہوتا ہے۔ احد الامرین کا یہ معنی موجبہ جزیہ، اور موجب جزیہ کی نقیض کیا ہے؟ سالبہ کلیہ۔ جب نفی میں ہو تو یہ سالبہ کلیہ دونوں کے لیے، جہاں نفی ہے نہ اعتاد کر ان میں آسم اور کفور کی کسی کی بھی نہ، تو اس بات کے لیے ہوتا ہے، اس بات میں ہوتا احد الامرین، نفی ہو تو سلب کلی کے لیے، کیونکہ موجب جزیہ کی نقیض سالبہ کلی۔ ذکر کر اپنے رب کا نام پہلے پیر پیچھے پیر، رات کو سجدہ کر تسبیح بیان کر لیلاً طویلا۔ بے شک یہ لوگ دار عاجلہ کو پسند کرتے ہیں اور اپنے آگے جوب ثقیل کو چھوڑتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم نے مضبوط کیے ان کے اثر کا معنی بند۔ یہ دیکھیے، یہ انگلی کا ایک بند ہے، یہ یہاں ایک بند ہے، یہ یہاں بند ہے، آسانی سے یہ نہیں نکل کہ یوں کھینچو اور انگلی نکل آئے نہ، تو ایک ایک بند رب نے مضبوط کیا ہے۔ تو جو رب ان کو مضبوط کر سکتا ہے، ویلا شینا بدل نام سالم تبدیلا، بدل کیوں نہیں سکتے؟ بے شک یہ قرآن کریم، قرآن کی آیات، صورتیں تذکرہ ہے، من چاہتا خدا رب بھی سکتا، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ رب چاہے۔ یہاں بھی زمخشری پر بڑی عجیب حالت آ رہی ہے، نزع کی حالت آ رہی ہے، کیونکہ اہل حق کا مسلک ثابت ہوتا ہے۔ اہل حق یہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے فعل میں متفرد نہیں جب تک رب نہ چاہے۔ بندہ تو کرے گا کسب، رب کرے گا خلق، خلق اس کا فعل ہے، کسب اس کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ متفرد ہے، تو یہاں سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہے، بندے کا کسب، رب کی خلق۔ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ رب چاہے۔ جب تک رب کی خلق نہ ہو، تنہا کسب تمہارا کچھ نہیں، بالکل واضح۔ جہاں جو زمخشری تحریف کی ہے خدا کی پناہ اپنے علم کے زور سے، وہی تحریف ہے جو میں نے واقعہ سنایا، آج ہی سنا۔ ہاں اچھا، بس کافی ہے، الحاقل و تک نہیں تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم، اللہ داخل کرتے اپنی رحمت میں جس کو چاہے، اور ظالمین کے لیے اللہ نے عذاب علیم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں عرفن، خیر پھیلانے کے لیے، بس تیزی سے چلتی ہیں، تیزی سے چلنا، بکھیرتی ہیں بکھیرنا، تفریح کرتی ہے تفریح کرنا، پر ڈالتی ہے ذکر کو عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ بے شک تمہارا وعدہ البتہ واقع ہے، بے شک جس وقت ستارے تمہیں سب بے نور کر دیے جائیں گے، اور جس وقت کے آسمان کھول دیا جائے گا، اور جس وقت پہاڑوں کو نصف پر اور ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا، اور جس وقت پیغمبروں کو وقت مقرر بتایا جائے گا، کس دن کے لیے ان کو مہلت دی گئی؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کیا کس نے بتایا کیا ہے فیصلے کا دن؟ خرابی ہوگی اس دن مکذبین کے لیے۔ کیا نہیں ہلاک کی ہم نے پہلے، پھر ان کے پیچھے لگائے ہم نے دوسرے، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ویل الجوم الذل المکذبین، کیا نہیں پیدا کہ ہم نے تمہیں پانی سے جو ذلیل ہے، پس کیا ہم نے اس کو فی قرار ٹکنے، ایک جگہ میں جو ٹکنے کی ہے، جگہ ٹکنے کی، الی قدر معلوم، ایک انداز تک جو معلوم ہے، پس ہم نے اندازہ لگایا، پس اچھے ہم قادر۔ ویل الجوم الذل المکذبین، کیا نہیں بنائی ہم نے زمین کے فاتح سمیٹنے والی، زندوں اور مردوں کو، اور بنائے ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ اونچے اونچے، اور پلایا تمہیں پانی فراتا، پیاس بجھانے والا، خوشگوار۔ ویل الجوم الذل المکذبین، چلو طرف اس کے کہ جس کو تم تکذبون جھٹلاتے، چلو طرف الی ذل ذی ثلاث اکواب، ایسے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، لا ذلیل، نہیں وہ سایہ کرنے والا، اور نہ کفایت کرتے ہیں شعلوں سے۔ بے شک وہ جہنم
ترمی پھینکے گی بشررن چنگاریاں کل قصرے جیسے کوٹھی، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے. ویل یومئذ للمکذبین، وہ دن ہوگا نہیں بولیں گے اور نہ اجازت دی جائے گی ان کو پس تاکہ عذر کریں. ویل یومئذ للمکذبین، یہ ہے فیصلے کا دن. جمع کیا ہم نے تمہیں اور پہلوں کو، پس اگر ہے تمہارے لیے تدبیر پس تدبیر اپنی مجھ پر چلا دیکھو. ویل یومئذ للمکذبین. پہلی صورت میں بھی یوم ثقیلہ قیامت کا ذکر تھا، اس میں بھی آگے قیامت ہی کا ذکر ہے. مکذبین کا حشر ہے. نام ہے مرسلات. اب اس مرسلات کے بارے میں تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے. خازن، معالم التنزیل، تفسیر مظہری، تفسیر عزیزی، کبیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے. میں مختصر خلاصہ عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ تمام صفات ہیں ہواؤں کی. معنی یہ ہے ان ہواؤں کی قسم جو چھوڑی جاتی ہیں عرفن کے معنی لگاتار. عرف اصل میں کہتے ہیں اونٹ گھوڑے کی گردن پر جو بال ہوتے ہیں لائن کے ساتھ، عرف اس کو کہتے ہیں. تو جیسے ان میں تتابع ہوتا ہے تو معنی کرتے ہیں کہ وہ قسم ان ہواؤں کی جو لگاتار تتابع کے ساتھ پے در پے چھوڑی جاتی. دوسرا عرف ان کا معنی یہ ہے کہ چیزیں مہکانے کے لیے، خوشبو ہو تو ہواؤں سے خوشبو مہکے گی، بدبو ہے کہیں وہ پھیلے گی. فالعاصفات عصفا، بس تیزی سے چلتی ہیں، تیزی سے چلتی. والناشرات نشرا، وہ چیزوں کو بکھیر دیتی ہیں، غبار کو، کپڑوں کو، کاغذوں کو. فالفارقات فرقا، اور وہ تفریق کرتی ہیں بادل کے اندر. ہوائیں چلی، بادل کا ٹکڑا ادھر کو کر دیا، ادھر کو کر دیا. بس ڈالتی ہیں ذکر کو. یہ دیکھیے میں نے جو آواز نکالی آپ سنتے ہیں. عالم اسباب میں ایک ہوا ہے جو آپ کے کانوں تک میرے آواز کو پہنچاتی ہے، وہ نہ ہو تو آپ کے کانوں تک نہیں آواز پہنچ. اور یہ کیوں ذکر کو ڈالتی ہے؟ لأجل العذر اور للنذر، عذر کے لیے اور یاد دہانی کے لیے. تو اس صورت میں یہ تمام صفات ہیں ہماری. دوسری تفسیر یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی مرسلین کی صفت. قسم ہے پیغمبروں کی ان جماعتوں کی جو چھوڑے گئے لگاتار یک بادی کفینا من بعد برسل. فالعاصفات عصفا، بڑی تیزی سے اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھے. ناشرات نشرا، دین کو انہوں نے بکھیرا بکھیرنا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا اور ذکر لوگوں کے کانوں تک پہنچایا. تیسری تفسیر سے کہتے ہیں کہ مجاہدین کی صفیں مراد. قسم ہے مجاہدین کی ان صفوں کی جو چھوڑے جاتے لگاتار، تیزی سے چلتے اپنے محاذ کی طرف. اور ناشرات نشرا، وہ اللہ کے دین کو پھیلاتے بھی ہیں اور کافروں کے صفوں میں تفریق ڈالتے ہیں، لڑتے ہیں. کافر کدھر کو بھاگا، کدھر کو بھاگا، اور اللہ کا ذکر آگے. چوتھی تفسیر علماء کی جماعت، علماء کی ان جماعتوں کی جو چھوڑی جاتی ہیں عرفن لگاتار. کوئی بنگال چلا گیا، کوئی سرحد چلا گیا، کوئی یاغستان چلا گیا، کوئی کوستان چلا گیا. ہاں تیزی سے چلتے ہیں اور پھر جب چھٹی ملے تو پھر تو تیزی سے چلنا ہی چاہیے. اچھا، اور بکھیرتے ہیں علم دین کو اور حق اور باطل میں، سنت اور بدعت میں، توحید اور شرک میں فرق کرتے ہیں اور لوگوں کے کانوں تک
ذکر پہنچاتی ہے۔ یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ یہ فرشتوں کی صفات ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو چھوڑے جاتے ہیں عرفاً لگاتار، تیزی سے چلتے تیزی سے چلنا، بکھیرتے ہیں خدا کی رحمتیں بکھیرنا، اور فرق کرتے ہیں فرق کرنا، جو بادلوں کے ادھر ادھر ہٹاتے ہیں یا ملکیات ذکر وہی خدا کی پیغمبروں پر ڈالتے ہیں۔ یہ کئی اور تفسیریں ہیں، یہ میں نے آسان لگا۔ انما ما مصدریہ ہے، انما توعدون ان وعدکم، جو وعدہ رب نے تم سے کیا قیامت کا وہ ضرور واقع ہے۔ بعضوں نے ماں کو موصولہ بھی قرار دیا، انما توعدون ہوں، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ ضرور واقع ہے۔ کب ہوگا؟ جس وقت کے ستارے بے نور ہوں گے، آسمان کھول دیا جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اُقِّتَتْ اصل میں تھا وُقِّتَتْ، وُقِّتَتْ واو کو ہم سے نکل گیا۔ جب رسولوں کو وقت مقرر بتایا جائے گا، اُقِّتَتْ کیا تھا؟ وُقِّتَتْ، وقت مقرر بتایا جائے گا۔ یہ یومن اجلت، اجلت کی ضمیر آجے بسوئے رسل، کس دن کے لیے پیغمبروں کو مہلت دی گئی؟ لیوم الفصل، وقت جو مقرر بتایا جائے گا کہ مثلا 12:01 پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم آئے، 12:05 پر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی امت آئے، 12:10 پر صالح علیہ السلام اور ان کی، مثال کہتا ہوں۔ جو فیصلہ ہوگا نا وقت، وہ فیصلے کا دن ہے۔ تو یہ کس نے بتایا فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ان کے پیچھے دوسروں کو نہیں لگایا ہلاکت میں؟ ایسے مجرموں سے کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا مائع مہین سے، حقیر پانی سے؟ بدن کے ساتھ لگ جائے بدن پلیت ہو، کپڑے کے ساتھ لگے کپڑا پلیت ہو، شاوت کے ساتھ نکلے سارا بدن پلیت۔ اپنی اصل تو دیکھو کیا ہو۔ پھر ہم نے کیا اس کو مکین جگہ، رہب قرار، ٹکنے کی جگہ ہم نے اس کو، نطفہ پھر لوتھڑا پھر بوٹی، علاقہ در معلوم، ایک انداز تک جو معلوم تھا۔ 6 مہینے کا بھی بچہ ہوتا ہے، 7 ماہ بھی ہوتا ہے، 8 ماہ بھی ہوتا ہے، 9 ماہ بھی ہوتا ہے، پر ہم نے اندازہ لگایا۔ فنعم القادرون نحن، یہ ہے مخصوص بالمطلب۔ ویل یومئذ للمکذبین، کیا ہم نے نہیں کیا زمین کو سمیٹنے والی؟ کفاتا اذا ضمہ، زمین ہی سمیٹتی ہے زندوں کو اور مردوں کو۔ یہ انگریز کے زمانے میں مرزائیوں نے بڑا ادم مچا رکھا تھا، جگہ جگہ مناظرے کرتے تھے، اور سب سے پہلے ان کے یہاں مسئلہ ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ممات، اور کسی مسئلے کو نہیں چھیڑتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ مسئلہ ہے طویل و ذیل، طویل و ذیل ہونے کی وجہ سے لوگ وہ سن سن کر کے اکتا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں مولوی نے بڑے حوالے پیش کیے، بڑے حوالے کیے، صرف تو کس میں مرزا پر نہیں آتے۔ یہ کہو کہ مرزا کے سچے اور جھوٹے ہونے پر اس پر کبھی نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ان آیات سے وہ استدلال کرتے تھے کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی بنائی زندوں کو اور مردوں کو۔ تو تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، تو یہ اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے زندے بھی زمین میں رہتے ہیں، مردے بھی، تو تم نے اس زندہ کو زمین چلا کر کے کیسے رکھا؟ اب سائنس نے اس کا بالکل جواب معقول دے دیا کہ تمہارے خلا نورد، یہ خلا میں کہ مہینے رہتے یا نہیں رہتے؟ چاند پر رہتے یا چاند پر گئے یا نہ گئے؟ بقول تمہارے گئے یا نہ گئے، ہم اس کے لیے موار نہیں ہیں۔ ہم سے جس وقت امریکہ نے چاند پر اوپر گویا کے خلابات بھیجے تو لوگ آئے کہ مولوی صاحب ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ممکن ہے۔ میں نے کہا ہماری فقہ کی کتابوں میں قدوری سے شروع ہو جائے، قدوری حلق کے بعد میں یہ مسئلہ ہے، کہتے اگر کسی نے قسم اٹھائی
واللہ لأصعدن السماء، خدا کی قسم میں آسمان پر چڑھوں گا تو زمین منعقد ہو جائے گی، اس لیے کہ آسمان پر جانا ممکن ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ سبب نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتا، حانت ہو جائے گا کفارہ میں۔ قدوری سے شروع ہو جائیں، کنز میں ہے، شرعقائد میں ہے، ہدایت میں ہے، تمام چیز۔ میں نے کہا ہمارے فقہا نے تو صدیوں پہلے مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر کوئی یہ قسم اٹھائے کہ میں آسمان پر چڑھوں گا تو ممکن ہے، ہاں اسباب نہیں ہے۔ اب اسباب بھی پیدا ہوں، ہمارے یہاں تو کوئی اشکال نہیں۔ تو اب سائنس نے بڑا ہمارے لیے صورت کا سامان پیدا کر دیا کہ تمہارے نورد اگر اوپر رہ سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ رہیں تو اس میں کیا خراب ہے؟ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے مضبوط، شام خواب اونچے اونچے، اور پانی پلایا تمہیں فرات پیاس بجانے والا، وین جو میں چلو طرف اس کے جس کو تم جٹلاتے تھے، چلو طرف سائے کے جس کے 3 شاخیں ہوں گی، نہ سایہ ہوگا اور نہ کفایت کرے گا من اللہ۔ جہاں ایک بزرگ تھے، اللہ مغفرت فرمائے، تھے اہل حدیث بزرگ، 50 سال مدرس رہے، یہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے، الجھتے بھی تھے کبھی کبھی۔ کہتے تھے جو باتیں تم کہتے ہو بعض باتیں ہم نے آج تک نہیں سنی۔ 50 سال مدرس ہیں۔ جہاں یہ آج جب آئی تو کہنے لگے کہ آپ نے پابندی تو لگائی ہے لیکن میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، گستاخی کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ 3 شعب کیوں ہوں گے؟ وہ آپ کے 3 شاخیں ہوں گے۔ میں نے کہا میں سوالات سے نہیں گھبراتا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ 4-4 5-5 گھنٹے مسلسل بیٹھنا آسان بات نہیں، پیشاب کو روک کر کے بیٹھنا، بوڑھے کا پیشاب ہوتا بھی زیادہ ہے، لمبا بھی ہوتا ہے۔ تھوڑا وقت ہو، تھوڑی بات ہو تو آپ پوچھیں گے بتاؤں، اور 4-5 گھنٹے آدمی یوں بیٹھا رہے، پھر اس میں سوالات بھی ہوں، پھر جوابات بھی ہوں، آپ تازہ دم ہو کر کے آئیں، آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں، مجھ سے پوچھو بیچارے سے کیا گزرتی۔ تو میں نے کہا دیکھیے میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں کہ 3 شاخیں اس لیے ہوں گی کہ ایک بات تو آج ہی آپ سن چکے کہ ہر آدمی کے ذمہ 3 چیزیں، تصدیق بالقلم، اقرار باللسان، عمل بالارکان، یہ اس نے چھوڑے، اس کی مناسبت سے 3 باتیں۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اصل الاصول 3 عقیدے ہیں، ایک توحید کا، ایک رسالت کا، ایک معاد کا، کیونکہ انہوں نے نہیں مانے اس لیے 3 شاخیں۔ فرمایا وہ ترمی بشرر، شرارتن کی جمع، شرارتن کی نا، شرارتن، شرارتن کے معنی چنگاری، یہ آگ سے جو چنگاری اٹھتی ہے، یہ ایسی چنگاریاں ہوں گی جیسے کوٹھی بلڈنگ، کرنا ہو جمالتن صحب، جمالتن جمالتن کی جمع، اور جمالتن جمل ان کی جمع، یہ جم الجمع۔ اتنی بات آپ کو جلالین تک میں انشاءاللہ۔ شوہر کے معنی زرد، عربی لوگ کالے کو زرد سے تعبیر کرتے تھے۔ اب بات کو سمجھنا، چنگاری جس وقت پھینکے گی آگ، اوپر کو جائے گی تو وہ کوٹھی کوٹھی بلڈنگ جتنی ہوگی، وہاں پھٹ کے جب نیچے گرے گی تو اونٹ اونٹ جتنی ہو۔ چنگاری آگ سے نکلتی ہے نا، لکڑی سے اڑتی ہیں، تو سمجھتے نا چنگاری کیا کہتے ہیں اس کا؟ ہاں بچی۔ تو آگ کی چنگاریاں اوپر کو جائیں گی تو کوٹھی جتنی، وہاں سے وہ پھٹ کر کے نیچے گریں گی تو اونٹ ہوں گی۔ پر باویل جو میں دل میں اس دن نہیں بول سکیں گے، اور نہ اجازت دی جائے گی تاکہ ادھر فیصلے، ویل جو میں دل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ ہم نے تمہیں بھی پہلوں کو جمع کیا، اگر کوئی مکر ہے تدبیر ہے تو کر دیکھو۔ ان المتقین، بے شک پرہیزگار سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں اور پھلوں میں جو چاہتے ہوں گے، کھاؤ اور پیو، ہنین، خوشگوار، مزیدار، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم کرتے تھے۔
بے شک ہم ایسے محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین. کھاؤ اور پیو تھوڑا سا اے مجرموں، بے شک تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین. جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، رکوع نہیں کرتے. ویل یومئذ للمکذبین. پس کس بات پر قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں؟ اوپر تھا نافرمانوں کا ذکر، اب متقیوں کا ذکر. سائے ہوں گے، چشمے ہوں گے، پھل ہوں گے، جو چاہیں گے مزیدار کھاؤ. ایسے محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. آگے پھر مجرموں کی طرف. مجرموں کو گویا یوں کہا جا رہا ہے دنیا میں، اے مجرموں کھاؤ اور پیو تھوڑا، بے شک تم مجرم ہو. کتنا کھا لو گے، کتنے سال کھا لو گے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، رکوع نہیں کرتے.